نہیں ہے، یہ ضرورت ہمیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو بیان کریں، کچھ کریٹ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عمل پر لے کر آئیں۔ ماہ مبارک رمضان کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ رمضان مبارک کا چاند جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ عزیزان محترم، بعض اوقات جب بھی کوئی ایسے ایام آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مطلب یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، ایک انسان کا چارٹ بن جاتا ہے، صبح یہ پڑھنا ہے، شام یہ پڑھنا ہے، نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ بعض اوقات یہ سب ہماری ہیبٹ ہوتی ہے، ہماری عادت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اس بات کو بغیر سمجھے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بری بات نہیں ہے، انسان اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، پڑھنی ضروری ہے، لیکن انسان کم از کم اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ واقعاً عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اس ماہ مبارک کے اندر انٹر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ کیونکہ یہ منتھ ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے شعبان اور رجب اور شعبان کو پہلے رکھا ہے۔ جس نے رجب میں اپنے اندر خالی کیا ہو، تخلیہ کیا ہو، اپنے آپ کو کلین کیا ہو، اور شعبان میں اس کلین زمین پر کوئی بیج پلانٹ کیا ہو، وہ اس ماہ مبارک رمضان میں فروٹ حاصل کرتا ہے۔ موسٹلی ہم اس مہینے میں انٹر ہوتے ہیں، چاند نظر آ گیا، چلو کل صبح سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کوئی اس کا اثر نہیں، اثر ہوتا ہے، لیکن جو اصل چیز حاصل کرنی ہے اس مہینے میں وہ خدا کی بندگی ہے۔ یعنی خدا ہمیں 12 مہینوں میں سے ایک منتھ ایسا دیتا ہے کہ جس میں خدا ہمیں فیول دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، ایک ایسی انرجی دے رہا ہے کہ جسے ہم 11 مہینے یوز کریں گے۔ تو اب مجھے اپنے آپ کو ایکوپڈ کرنا ہے کہ اس انرجی کو اپنے اندر میں سیو کروں۔ وہ سیو کیسے ہوگی؟ وہ سیو ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کچھ چیزوں سے کچھ دیر کے لیے روکتا ہے۔ یعنی جو روزے کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ صبح سے لے کر طلوع سورج جب صبح صادق ہوتی ہے اس سے لے کر انسان جو ہے وہ فجر کی نماز یعنی فجر کے وقت سے لے کر اور مغرب تک انسان کو کھانا پینا نہیں ہے، بھوکا رہنا ہے۔ یہ ایک ظاہری ڈیفینیشن ہے، انسان بھوکا رہتا ہے، اس کا روزہ ہوتا ہے۔ خدا کو ہماری بھوک سے کیا، خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کو نہیں ہے، خدا ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے کہ جب تم اپنے سامنے حلال رکھتے ہوئے کنٹرول کر سکتے ہو تو تم اپنی زندگی میں حرام پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہو۔ خوب یہ پہلا پریکٹیکل درس ہے۔ جیسے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب آپ دیکھیں بچہ شوق سے روزہ رکھتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ حالانکہ اس کی ایج نہیں ہوتی پھر بھی کہتا ہے میں روزہ رکھوں گا، لیکن یہ بچہ چھپ کے کبھی پانی نہیں پیے گا۔ کون سی چیز ہے کہ جو اس بچے کے اندر اس مہینے میں انسٹال ہو جاتی ہے کہ جو بڑوں کے اندر انسٹال نہیں ہوتی؟ وہ چیز کیا ہے کہ وہ بس اس کو پتا ہے، یہ بچے کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ میں اگر پانی کلی سے بھی پیوں گا تو پتا چل، کس کو پتا چل جائے؟ کہا اللہ کو پتا چل جائے، خدا دیکھ رہا ہے۔ جو خدا پر بچپن، یہ اگر آپ بچے کے اندر ٹرانسفارم کر دیں یہ توحید، تو یہ ساری زندگی بچہ اس خدا کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ہم انسان ہے کہ انسان تو قرآن دیکھیں، قرآن انہی باتوں کی طرف انسان کو جو ہے وہ متوجہ کراتا ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب زلیخا نے بلایا، 7 دروازے بند، اور پھر اس نے تقاضا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کچھ نہیں کہا، خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ یوسف کو کہ مڑ جاؤ، ٹرن ہو جاؤ، گھوم جاؤ۔ جیسے ہی ٹرن ہوئے سارے دروازے بند، کھل گئے۔ وہ خدا جو مصر میں تھا وہ خدا آج بھی ہے، اگر آج ہم بھی اپنی زندگی میں مشکل وقت میں خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ خوب یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ خدا قرآن میں اپنے انبیاء کے ذریعے سے یہی تو چیز محسوس کروانا چاہتا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اس ماہ مبارک میں یہی ایک پریکٹس ہے۔ اگر یہی انسان کو پتہ چل جائے کہ خدا ہے، خدا کے وجود کو وہ محسوس کر لے، وہ ختم ہو گئی بات۔ پھر مثلا آپ کو بہت زحمت یا مثلا اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، اصل یہی چاہتا ہے خدا۔ اگر انسان سارے روزے رکھے، ساری چیزیں پڑھے، اور وہ روزہ اس کو کسی خدا نہ خواستہ برے کام سے روک ہی نہ پائے، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے اور اس کی زبان پہ کنٹرول نہ ہو، ماہ مبارک رمضان شب قدر میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ کرے، اور اس کی آنکھوں پہ کنٹرول نہ ہو، اس کا اخلاق چینج نہ ہو پائے، تو اس نے پھر کون سے روزے رکھے ہیں؟ پھر اس نے کیا کیا ہے؟ لیکن اگر ذرا سا کوئی عمل اسے خدا کے قریب کر دے تو اس کا روزہ قبول ہو گیا ہے، اس کی عبادت قبول ہو گئی ہے۔ یہ پریکٹس ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو کوشش کریں۔ بہرحال آج تو پہلی توفیق الہی ہے، خوب ہم پریکٹس کریں کہ ہم پہلے اور اس مہینے میں دونوں میں ڈفرنس محسوس کریں۔
جو آج کا دن گزر گیا سورج بھی وہی تھا، ہوائیں بھی وہی تھیں، لیکن کل کا سورج کچھ اور ہوگا. اس کا پہلا اشرا، اس کا دوسرا اشرا، اس کا تیسرا اشرا، یہ سب اسپرچول ہے. فزیکلی چینج کچھ نہیں ہوگا، اسپرچولی چینج ہوگا. باطن یہ جو انٹرنل ہے یونیورس کا وہ چینج ہو جائے گا. یعنی ڈورز آف ہیون اوپن ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے. سب سے بیسٹ کام کوئی چیز جو اس ماہ مبارک کے اندر کی جائے وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے درود بھیجے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد. جو مولا کائنات نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو بتاؤں، یعنی بالکل ایک بات ایسی ہے کہ جیسے آپ کے پاس ویئر ہاؤس ہو، اسٹوریج ہو، اسٹوریج میں آپ نے ویٹ گندم وہ رکھی ہو، اور اس اسٹوریج میں آپ کے ویئر ہاؤس میں ہولز ہوں، سوراخ ہوں، اور ماؤس آئے. آپ جتنا بھی گندم رکھو وہ ماؤس آئے، چوہے آئیں اور وہ سب کچھ لے کر خراب کر دے، اس کو لے کے نکل جائے، اور آپ پھر بھرتے رہو، پھر وہ لے کے چلا جائے. تو ویسے آپ جتنی بھی ویٹ یا گندم یا کوئی بھی ایسی چیز رکھو گے لیکن وہ چوری ہو رہی ہے، وہ نقصان ہو رہا ہے اس کا. اب آپ جتنی بھی بھرتے رہو، اب آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے رہو، جتنی بھی دعائیں پڑھتے رہو، لیکن اگر کہیں سوراخ ہے کسی چیز میں آپ کی زندگی میں تو یہ سب ڈرین ہوتا رہے گا. پانی کی بالٹی، ایک مگ، ایک بڑا برتن، اس میں آپ نے پانی بھرا اور اب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے، لیکن نیچے سوراخ ہے. جتنی دفعہ بھی لے کے جائیں گے پانی آپ کی ریکوائرڈ منزل پہ نہیں پہنچنے والا. اس سوراخ کو پہلے بھریں. رسول خدا فرماتے ہیں اس مہینے میں